بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 20 ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، جس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ آج اس کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے پاکستان اور امریکہ کے آپس کے تعلقات۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاک امریکہ تعلقات۔ پاک امریکہ تعلقات کا آغاز کب ہوا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ 1945 میں 39 سے 39 سے لے کے 45 تک دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ جاری تھی، اور 1945 میں یہ دوسری جنگ عظیم جو ہے یہ ختم ہوئی تھی، جس میں یہ جو جنگ تھی یہ امریکہ، روس اور UK نے مل کر جو ہے جاپان اور جرمنی کے خلاف جنگ کی تھی۔ امریکہ نے جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم بھی گرائے تھے، جس کی وجہ سے بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یعنی یہ انسانی آبادی پر پہلا ایٹمی حملہ تھا، پوری دنیا میں انسانی آبادی پر یہ پہلا ایٹمی حملہ تھا جو امریکہ نے جاپان پر کیا تھا۔ تو 1945 میں یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد انہی ممالک کو نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں لانا چاہیے تاکہ اس کے بعد کوئی تیسری جنگ جو ہے اس سے بچا جا سکے، کوئی اور جنگ نہ ہو۔ تو اس کے لیے یعنی 2 یا 3 ممالک کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ایسی نیشن قائم کر دی جائے جو اس اختلاف کو ختم کرے، تو اس جنگ کی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس دور میں جو 1945 کے دور میں جو سپر پاور تھیں، انہی ممالک نے جو ہے اس کی یونائٹڈ نیشن کی بنیاد رکھی، سلامتی کونسل قائم کی۔ ان میں امریکہ، روس، فرانس اور UK جو ہے وہ شامل تھیں۔ یہ اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی۔ چین اس وقت ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، لہٰذا چین سپر پاور میں شامل نہیں تھا۔ تو ان ممالک نے مل کر یونائٹڈ نیشن کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے 1945 کے فوراً بعد امریکہ اور روس کے درمیان ایک معاشی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی، دونوں ممالک کی، روس کی اور امریکہ کی، کہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں جو ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ لہٰذا جب اسی دوران میں 1947 میں برصغیر کی 2 بڑی ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئے، تو جب پاکستان اور بھارت 2 ریاستیں بن گئیں تو امریکہ اور روس دونوں نے پاکستان کو بھی دعوت دی اور بھارت کو بھی دعوت دی۔ پاکستان نے روس کے مقابلے میں امریکہ کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی، اور یوں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ 1947 میں یعنی آزاد ہونے کے فوراً بعد ہی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ روس اور امریکہ دونوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ بھارت یا پاکستان کو فوراً اپنے ساتھ جو ہیں وہ ملا لیں، تاکہ وہ جو آپس میں مخالف تھے روس اور امریکہ، تو اگر پاکستان یا بھارت امریکہ کا ساتھ دیتے تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا، یا روس کا ساتھ دیتے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ لہٰذا پاکستان نے دعوت دونوں ممالک نے دی تھی، روس نے بھی اور امریکہ نے بھی، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور یوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور لیکن بھارت جو ہے اس نے کسی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کیا تھا، نہ اس نے روس کے ساتھ اتحاد کا وعدہ کیا اور نہ امریکہ کے ساتھ، جس کا فائدہ اسے یہ ہوا کہ اس کے دونوں ممالک کے ساتھ اختلافات پیدا نہیں ہوئے، جبکہ پاکستان نے جب امریکہ کے ساتھ اپنا ساتھ کا وعدہ کر دیا، بتا دیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے گا، تو یوں روس کی مخالفت جو ہے وہ پاکستان کے لیے پیدا ہو گئی۔ لیکن امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے۔ 1965 کی جنگ میں جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو پاکستان کی مدد کرنے کا وعدہ تو کیا امریکہ نے، لیکن اس نے مدد نہیں کی تھی۔ تب ایران اور چین نے پاکستان کی مدد کی اور ہر طرح کی مدد کی تھی، اور چین کی کوششوں سے جنگ جو ہے ختم ہوئی تھی۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں بھی امریکہ نے پاکستان کا زیادہ ساتھ نہیں دیا تھا۔
تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو 1947 سے قائم ہو گئے تھے، لیکن کوئی بہت خوشگوار تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں رہ سکے۔ تھوڑے عرصے کے لیے تعلقات اچھے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چل رہے ہیں۔ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی سند سفارت پیش کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ امریکی صدر ٹرومین کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ لیاقت علی خان نے امریکہ میں اپنے خطبات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کیں۔ ان کا یہ دورہ کامیاب رہا۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی، جس سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مدد ملی۔ چونکہ پاکستان ابھی قائم ہوا تھا، لہٰذا اس کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہتھیار خریدنے کے لیے زیادہ پیسہ تھا، تو امریکہ نے اس کی فوجی اور معاشی دونوں طرح سے امداد کی تھی۔ 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے۔ جولائی 1961 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بتایا۔ اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کروائی، نیز یہ کہ امریکہ کے حواری ممالک کو بھی پاکستان کی امداد دینے پر آمادہ کیا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا اور امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کو بھی تسلیم کر لیا۔ 1979 میں روس نے افغانستان میں اپنی فوج داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضہ کی مخالفت کی۔ پاکستان، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی مدد کی۔ پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی اور افغانستان سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ دسمبر 1982 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے۔ اس دورے میں دونوں ممالک نے ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دے دی گئی۔ اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے بھی ایک معاہدہ کر لیا اور روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا۔ 1985 میں امریکی سینیٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے۔ امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنی قرار دیتے ہوئے امداد کی منظوری دے دی، یعنی پاکستان کو اس سے الگ قرار دیا اس معاہدے سے اور پاکستان کو امداد کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان کو بعد میں بھی اس ترمیم سے مستثنی قرار دیا جاتا رہا اور سال بہ سال امداد ملتی رہی۔ اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کے تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو امریکی صدر سے بھی ملاقات کی۔ 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنید جو امریکہ کے دورے پر گئے۔ اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یعنی امریکہ حساس ٹیکنالوجی منتقل تو کرے گا لیکن ساتھ یہ شرط بھی عائد کی کہ اس کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے۔ مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو $3 ارب 20 کروڑ امداد کی منظوری دے دی۔ اس کا زیادہ حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا اور اس امداد پر شرح سود بہت کم تھی۔ 1995 کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ وہاں وہ ایک مقبول شخصیت کے طور پر سامنے آئیں اور اس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے خالق اور محرک لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی،
جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تاہم چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے پابندی جزوی طور پر اٹھا لی گئی۔ 26 جنوری 1996 کو صدر بن کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی اور اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس ضمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا۔ 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی۔ 2004 میں امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین کی امداد دے گا، جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی 9/11 کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، کیونکہ امریکہ کا خیال تھا کہ یہ دہشت گردی افغانستان نے ہی کروائی ہے۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار پاکستان کے ساتھ دیرپا اور خوشگوار تعلقات رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ 2001 کے بعد امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر بطور قرض بھی دے چکا ہے۔ البتہ امریکہ نے پاکستان کی دیرپا اقتصادی اور دفاعی فائدے کے لیے کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے مدد نہیں دی۔ 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم اور اس کے وفد نے امریکی انتظامیہ سے ملاقات کی اور بہت سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے پائیدار شراکت داری سے متعلق بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن عمل نیک نیتی سے جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان امن عمل ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پرامن ہمسائیگی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے امریکی صدر کو اپنے معاشی اور سماجی وژن سے آگاہ کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے خطے میں امن کے لیے نقطہ نظر کی تعریف کی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تعاون کی پیشکش کی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات دونوں کے باہمی مفاد میں ہیں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تاکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ فائدے میں رہیں۔ تو اس چیز کے لیے ہم بھی مذاکرات کرنے پر راضی ہیں۔ تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، پاکستان اور امریکہ کے آپس کے تعلقات۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے لرن کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔